ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ زمانہ امت پر نرمی اور شفقت کا ہے. نرمی اور شفقت سے ہم لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں. فرمایا ہمارا طریق محبت سے سب اصلاح ہو جاتی، ورنہ سختی کی بچوں پر حدود شریعت سے تجاوز کر کے سختی کی بہت زیادہ، یا طلبا پر بہت زیادہ سختی کی. اب بہت زیادہ سختی کے نتیجے میں پھر وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے وضو کے پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی یہ عجیب نماز ہے. اور دل سے نماز پڑھے گا تو وضو کے ساتھ پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا. خود آدمی اگر گناہ سے بچنا نہ چاہے تو پھر کون اس کو بچا سکتا ہے؟ کوئی شخص خود روزہ توڑنا چاہے، حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا. اب روزے کا پتہ تو اللہ ہی کو ہے نا. اب وضو کرتے کرتے 2-4 گھونٹ پانی پی لے، کس کو کیا پتا؟ توڑنا کوئی چاہے اگر تو کوئی ہے اس سے رکھوا سکے روزہ، تو جو خود توڑنا چاہے. تو ایسے ہی تقویٰ جو توڑنا چاہے تو کوئی نہیں کہ اس کو متقی رکھ سکے. پھر تو خود جب چاہے گا تو پھر متقی بنے گا، خود چاہے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعضوں کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے، جیسے بچھو کا ڈنک ہوتا ہے ایسے بعضوں کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے. جہاں وہ بولتے ہیں دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے. تو ان کی گویا زبان میں ڈنک ہے، یہ نہ ہو، بلکہ حق بات حق طریقے سے حق نیت سے جب بھی کہی جائے فتنہ نہیں ہوتا. ایک دیہاتی نے ایک چوڑی والے کے ڈبوں پر ڈنڈا مارا، پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے بولا ایک اور مار دے کچھ بھی نہیں ہے، ایک اور مار دے کچھ بھی نہیں. اب ہم لوگ بھی ایسی اگر لٹ مار دعوت دیں، آجا بے نماز پڑھ، فرعون نمرود، اب وہ بیچارہ کیا نماز پڑھے گا بھائی؟ ایسے دعوت دیں گے تو کیسے کیا حال ہوگا؟ لٹ مار دعوت نہ ہو. اے برادر کشتی اے بابا نشین، مولانا روم رحمۃ اللہ کے دیکھیں کیسے میٹھے الفاظ ہوتے. اے بھائی، اے برادر کشتی اے بابا نشین، بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے طوفان سے محفوظ رہے. فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اپنی اصلاح کراؤ، گناہوں سے بچو، پھر تم طوفان بے حیائی، فحاشی اور یعنی معاصی کے طوفانوں سے محفوظ رہو.